فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان آیا وسوسہ دلانے لگا. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان آیا وسوسہ دلا. مقصد کیا تھا اس کا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ایک تو اللہ کا نافرمان بنا دے، دوسرا بے لباس کر دے ان کو، بے لباس. اور شیطان کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بے شرم بنا دے، حضرت آدم کی اولاد کو بے حیا بنا دے، ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا دے. اسی کو اللہ نے کہا سورہ اعراف، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، یہ مقصد تھا. اسی مقصد کے تحت وہ آدم اور حوا کے پاس آیا. کیا کہنے لگا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، جانتے ہو تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ اس درخت کا پھل کھانے سے دو فائدے ملتے ہیں، اور دونوں میں سے ہو سکتا ہے ایک تمہیں مل جائے. کیا؟ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، یا تو اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتہ بن جاؤ گے، اور فرشتہ بن جاؤ گے ہمیشہ یہیں رہو گے. أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، یا اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی. اب انسان کو کیا چاہیے؟ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، موت اسے پسند نہیں ہے. ابلیس نے یہ بات کہی، لالچ دیا، اور لالچ کے راستے سے ہمیشہ انسان کو ابلیس گمراہ کرتا ہے، صحیح راستے سے دور کرتا ہے.